کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا آپ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی، محض اس لیے کہ عبادت و ریاضت اختیار کی دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اس مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس شتر بانی اونٹ ہانکنے والا کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے جو کہ برس کا نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دے دینا۔ جب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن پوشاک کا حقدار کون ہے، تو فرمایا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ دور خلافت میں راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی مقام کوفہ پہنچے تو اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے، اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہی ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنا اصلی نام بتائی، تو آپ نے جواب دیا اویس نام ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر دست بوسی کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے، میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا۔
کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے، چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر افراد کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ آپ اسی طرح مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کرا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ دیے؟ یہ کہہ کر آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت مبارک شہید ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رکت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔